افطاری کی دعا کب پڑھنی چاہیے؟ یہاں یہ بات آپ نوٹ رکھیں کہ افطاری کی ایک ہی دعا ثابت ہے اور وہی مسنون ہے، مسلمانوں کو وہی پڑھنی چاہیے۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس کے علاوہ جو دعا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ افطاری کی دعا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اور اس بارے میں ہمارے انجینئر اشر صاحب وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھنی ہے تو اس کا ترجمہ شاید یہ بتا رہا ہے کہ یہ دعا افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پانی پینے کے بعد پیاس ختم ہوتی ہے، رگیں کچھ کھانے پینے کے بعد تر ہوتی ہیں، تو پھر یہ دعا افطاری کے بعد پڑھنی جانی چاہیے، نہ کہ پہلے۔ دیکھیے محترم بھائی، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، باقی زبانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، عربی میں بہت زیادہ یہ اسلوب رائج ہے کہ کسی امر کو یقینی بنانے کے لیے اس کو صیغہ ماضی میں بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ القمر کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انشق القمر، اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اس سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قرب قیامت بھی جس طرح چاند ستارے اور سورج وغیرہ سارے ختم ہو جائیں گے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ کسی چیز کو یقینی بنانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی اس دعا میں بھی کیا گیا کہ ذہب الظمأ، یقیناً ابھی ہماری پیاس بجھنے والی ہے، گویا کہ بجھ ہی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اذان ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، تو کھجور اٹھانے کے لیے یا کچھ بھی پینے کے لیے اٹھایا ہوا ہے اور اس وقت انسان دعا پڑھ رہا ہے، تو یقیناً یہ موقع آ چکا ہے، اسے یقین ہے کہ ابھی ایک لمحے بعد ہی یہ دعا پڑھنے کے بعد میری پیاس ختم ہو جائے گی اور میری رگیں تر ہو جائیں گی اور میرا اجر اللہ کے ہاں انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ دعا اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت پڑھنی ہے، پھر روزہ افطار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ افطار کرنے کے بعد کھا پی کے سیر ہو کر پھر آپ یہ دعا پڑھیں، آخر میں جب آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے یا دیگر دعائیں کھانے کے بعد کی پڑھنی ہیں تو پھر پڑھنی نہیں۔ آپ دیکھیں محدثین نے اسے یہی سمجھا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم سے بہت بڑھ کر سمجھنے والے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں باسند نقل کیا ہے اور جس کا حوالہ بھی آپ دے رہے ہیں، سنن ابی داؤد میں 2357 نمبر یہ حدیث ہے، اس پر امام صاحب نے باب کیا قائم کیا ہے، اگر اسی کو دیکھا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں باب القول عند الافطاری، افطاری کے وقت کہنے کی دعا۔ افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ افطاری کے بعد کی بات نہیں، افطاری کے وقت۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وضو کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، تو بسم اللہ، تو وہ وضو کے بعد نہیں، پہلے ہی پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح السنہ میں اس روایت کو درج کیا 1740 پہ نمبر پہ، تو وہاں انہوں نے باب قائم کیا، باب ما یقول عند الفطر، افطاری کے وقت انسان کیا کہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ روایت اپنی کتاب میں درج کی، تو انہوں نے جو باب قائم کیا وہ یہ تھا کہ باب ما یفطر الصائم علیہ وما یقول عند فطرہ، کن چیزوں پر انسان کو روزہ افطار، یعنی کن چیزوں کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے، اور افطاری کے وقت انسان کو کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہ افطاری کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، افطاری کے بعد پڑھنے کی دعا نہیں ہے۔